ہم دیکھیں گے وہ دن جب یہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا، جب ہم معاشی بدحالی کی تاریکیوں سے نکل کر خوشحالی کا سنہرا اجالا دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر گروتھ کے کانسیپٹ کو کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ابھی جو ریسنٹ نمبرز آئے ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے اس سال تقریباً 6% کے حساب سے معاشی ترقی کا حصول کیا ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں گروتھ کو ان پیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں گروتھ سے ہٹ کے ہمیں ٹرانسفارمیشن چاہیے۔ Okay, when we think about the transformation that's required for Pakistan's economy, to me what comes to mind is how do we engage the youth, which is 36% of Pakistan, the women who are almost 50% of population of Pakistan. And the reality is we're not engaging either of these compared to our South Asian counterparts. اگر ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں، جس کے لیے انڈسٹریل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، جس کے لیے ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے، جس کے لیے پرائسز کو لبرلائز کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمارا ایک خیال یہ ہے کہ اس پاتھ پہ چل کے ہم گروتھ تو حاصل کریں گے، لیکن وہ گروتھ زیادہ سسٹینیبل ہوگی اور زیادہ ٹرانسفارمیٹیو ہوگی۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن کے اندر ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے بجائے ہم ایک نئی انڈسٹریل اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں۔ اس نئی انڈسٹریل اسٹریٹجی میں کوئی خاص سیکٹرز سلیکٹ نہیں ہوں گے، کوئی فیوریٹ ونرز یا لوزرز نہیں ہوں گے۔ اس کے بجائے گورنمنٹ ہاریزونٹل بیسس کے اوپر تمام انڈسٹریل سیکٹرز کے لیے اس طرح کی انویسٹمنٹ کرے گی، جیسے اسکلز کے اندر، انوویشن کے اندر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر، سپلائی چین کو امپروو کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا جو انڈسٹریل اور مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ اکراس دا بورڈ مضبوط ہو سکے۔ اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹیکسیشن لاز کو ریوزٹ کریں۔ اس وقت ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ پاکستان کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا کوئی تقریباً 70% بوجھ اٹھاتا ہے، جبکہ اس سیکٹر کا جی ڈی پی میں تناسب 20% سے بھی کم ہو چکا ہے۔ جہاں تک ایگریکلچر سیکٹر کے اندر پالیسی ریفارمز کا تعلق ہے، وہاں پر بھی ہمیں بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے۔ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں زراعت میں طرح طرح کی انٹرونشنز موجود ہیں۔ کبھی سپورٹ پرائس کے نام کے اوپر گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے، کبھی کسانوں کو سبسڈائز انپٹس پرووائڈ کرتی ہے، لیکن بنیادی مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایگریکلچر کموڈیٹیز کی پرائسنگ رجیم کو ریوزٹ کیا جائے۔ We really need to focus on skill and development programs for Pakistan. I mean, without improving Pakistani youth's, women's skill set, we cannot increase our labor productivity, we cannot increase the greater income for the country. ہمیں اپنے ریجن سے کنیکٹ ہونا ہے، ہمیں ورلڈ سے کنیکٹ ہونا ہے، ریجنل جو ویلیو چینز ہیں ان کا ہمیں حصہ بننا ہے، گلوبل ویلیو چینز کا حصہ بننا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک جو یہ ایڈیفس بنا ہوا ہے، یہ ایک مطلب جو امپائر آف دی اسٹیبلش کمپنیز، اس کو چپ اوے کرنا ہے، اور پھر جو نئی کمپنیز ہیں ان کو آگے آنا ہے اور ان کو کمپیٹ کرنا ہے اور ان کو ایک نیو اکانومی یہاں بلڈ کرنی ہے۔ جب پروڈکٹیوٹی آپ کی بڑھتی ہے، اس کا مطلب آؤٹ پٹ پر پرسن وہ بڑھتی ہے، تو پھر آپ کا پروڈکشن بڑھتا ہے، پھر آپ کی ایکسپورٹیبل باسکٹ بڑھتا ہے، آپ کی پھر خوشحالی بڑھتی ہے۔